معمولی مت سمجھیے، بلکہ اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پیارے پیغمبر نے، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے، کس کو اس نے دوست بنایا ہے۔ اچھا دوست، اچھی صحبت، اس کے اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، اور بری صحبت، برا دوست، اثرات بھی برے ہوں گے۔ لہذا اس بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ ویسے تو مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے اندر میری اور آپ کی خیر خواہی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں انسان کی خیر خواہی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ تو دیکھنا چاہیے کہ دوست کیسے ہے۔ ویسے آپ کسی بندے کو پہچاننا چاہیں نا کہ فلاں بڑی شخصیت ہے، اس کا بڑا نام ہے، لیکن اس کے دوست کیسے ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے مزاج کا بندہ ہے، اسے پتہ چلتا ہے۔ تو ہر بندے کو یہ غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے بھی اس بات کو سمجھایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں مثال دے کر، ایک ہے عطار، دوسرا ہے لوہار۔ عطار کستوری کو بیچنے والا، اب کستوری کو بیچنے والا کہیں بیٹھا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے وہ تحفتاً آپ کو کستوری دے دے، یا آپ اس سے کستوری لے لیں۔ چلو آپ کستوری لیتے نہیں، جتنی وقت بیٹھیں گے کستوری کی خوشبو آپ تک پہنچے گی۔ اور دوسرا کون ہے؟ لوہار ہے، بٹھی کو جھونکنے والا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھے، چنگاریاں اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہیں۔ چلو کپڑوں کو نہ بھی جلائیں، اس کی بدبو تو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ صرف دعوے کرنے سے نہیں، میری اور آپ کی سوچ سے نہیں کہ فلاں بڑی شخصیت ہے، ممبر سے جو ہی اترا نہ کسی کی ماں کو چھوڑا نہ بہن کو،
گندی محفل، یہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے وہ ہوتی ہیں جن کی جلوت و خلوت، جن کی محفل اور مجلس میں آپ بیٹھے آپ کو اللہ یاد آ جائے، یہ ہوتی ہیں اللہ والے۔ لوگ تو دیکھتے ہیں نا جی کرو فرو، یہ اللہ والا ہے۔ ایسے بندے کی محفل نصیب ہو تو آپ کو کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔ مختلف انداز کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھایا ہے، اور بندے کو چاہیے کس بات کو سامنے رکھ کر دوست بنائے۔ اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، اس کا بڑا منصب ہے، کل کو کوئی کام اگر ہو گیا تو یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آج کل ایسی دوستیاں ہوتی ہیں نا، مطلب کی دوستی، یہ سب میں یا غلط ہے۔ یہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، یہ تعاون کرے گا۔ کہ مالدار وہ کیا ہے، وہ تو خود دنیا کا حریص ہے، اس کا مطلب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ اگر اس سے کچھ کام لیں گے وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ کام لے گا، کیونکہ وہ تو ہوتے بھی مطلب پرست ہے۔ اچھی صحبت، اللہ والوں نے مختلف انداز کے ساتھ باتوں کو سمجھایا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے یار بد اور دوسرا ہوتا ہے مار بد۔ مار بد کس کو کہتی ہے؟ سانپ کو۔ یار بد برا دوست، تو وہ کہتے ہیں کہ سانپ سے یہ جو برا دوست ہے یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ سانپ سے جان کا خطرہ ہے، جبکہ برے دوست سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اب ایمان تباہ ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے تو یہ زیادہ نقصان ہے نا۔ ایک آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، موت تو آنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا پھر کیا بنے گا؟ سورۃ الصافات کے اندر اللہ نے ایک جنتی کا ذکر کیا ہے کہ وہ جنت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ دنیا میں ایک میرا ساتھی تھا اور وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، اب ساتھیوں کا مشورہ ہوگا، وہ نگاہ دوڑائیں گے جہنم کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کی بینائی، ان کا سننا یہ بہت زیادہ ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے۔ دیکھیے بیٹھے ہیں جنت میں، اب جھانک رہے ہیں جہنم والوں کو، اب وہ جھانکیں گے، دیکھیں گے وہ دنیا میں جو اس کا ساتھی تھا وہ جہنم کے درمیان میں۔ تو جنتی کہے گا کہ یہ میرا ساتھی یہ کہتا تھا کہ کیا تو اس بات کو مانتا ہے قیامت قائم ہوگی؟ یعنی طنز کیا کرتا تھا، اے کاش اللہ نے مجھے بچا لیا، میں تیرے اس غلط باتوں سے بچ گیا۔ اللہ نے بچا لیا نا، ورنہ بری دوستی انسان کو
برباد کر دیتی ہے. تو ایسی باتیں کرتا تھا، میں تیری بات میں نہیں آیا، آج دیکھ تیرا حال کیا ہے. تو بری صحبت انسان کو برباد کر دے. افسوس تو ہوتا ہے کہ ہمارے موعد ساتھی اگر وہ بھی اس طرح کبھی ایک کی محفل میں، کبھی دوسرے کی محفل میں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اس لیے کوشش کیا کرو اپنے ساتھ بھی ایسے لوگوں کو رکھیں، ایسے لوگوں کی محفل میں رہے جو نیکوکار ہیں. ایک ہے میری سوچ، یہ بندہ بڑا چست و چلاک ہے، یہ اس کی نسبت سست ہے، لیکن اگر نیکوکار ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک ہے میرا اور آپ کا معیار، اور ایک ہے قرآن اور حدیث کا فرمان. ہم نے اپنی سوچ کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ ہم نے قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا سورہ فرقان کی، پہلے اس کا مفہوم. قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، حسرت کرے گا، افسوس کرے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں اللہ کے رسول کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیتا، میں اور راستوں پہ چل پڑا، میں ذلیل ہو گیا، میں ناکام ہو گیا. اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آج ہی بندے کو سدھر جانا چاہیے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے میری شامت، میں نے ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا یار بنا لیا. اس ظالم نے کیا کیا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. اللہ کا قرآن نصیحت والی کتاب آ گئی، لیکن اس ظالم نے مجھے بہکا دیا، اللہ کی کتاب سے دور کر دیا. برے بندے کے ساتھ بیٹھے گئے نا بندہ، یہ کیا ہے؟ درس قرآن، قرآن سمجھ ہی آ سکتا ہے کسی کو؟ ہر ایک کا کام ہے درس قرآن دینا. کوشش کرتے ہیں نا لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی. ایسے بھی مولوی اور مفتی بنے بیٹھے ہیں جو کہتی ہیں قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ. اور ایسے بندے کو جو اپنا مرشد سمجھے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ خود سمجھ لیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. نصیحت والی کتاب اللہ کا قرآن آ جانے کے بعد میں نے ایسے بندے سے دوستی لگائی، اس ظالم نے مجھے قرآن سے ہٹا دیا. یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو. ہاں افسوس ہوتا ہے نا
کہ ہمیں نہ بولنے کا پتہ ہے، نہ اٹھنے کا پتہ ہے، نہ بیٹھنے کا پتہ ہے۔ ابھی دیکھیے ہم نوافل پڑھ رہے تھے نا، ساتھی آئے بلند آواز کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ بھی اگر کوئی بات کرنی ہے آہستہ آہستہ بات کریں۔ جو نوافل پڑھ رہی ہیں آپ کی گفتگو سے ان کی توجہ ہٹ جائے، آپ آئے تھے ثواب کمانے کے لیے، گناہگار ہو کے واپس لوٹے، بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو عیب پایا جائے نا اچھے طریقے سے خیر خواہی کرتے ہوئے سمجھائے، یہ ہوتا ہے اچھا دوست۔ کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے نا، دوست کیسا بنانا چاہیے، برے کو دوست بناؤ گے تو بربادی، ہلاکت، اچھے بندے کو دوست بناؤ گے نا۔ اب حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے۔ اب دیکھیں ظاہری عیب جب بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو اپنا ظاہری عیب نظر آتا ہے۔ مومن کا آئینہ ہے۔ جو اچھا دوست ہوگا، اچھے دوست اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ جو بھی بات کریں، آپ جیسے بڑے دلیر بندے ہیں، دیکھیں نا کس طرح آپ نے اس کو جھاڑ پلا دیا۔ اس کو سمجھتی ہے نا جو خوشام کی، یہ اچھا دوست، یہ اچھا نہیں۔ اچھا دوست کون ہے؟ آپ کے اندر جو عیب دیکھے لوگوں کے سامنے بیان کرے نہیں، آپ کے اندر جو عیب دیکھے نا اچھے طریقے سے وہ آپ کو سمجھا دے، میرے بھائی آپ کے اندر یہ جو عیب ہے۔ خلوت میں بندہ بیٹھا یا دوسرا انداز یہ ہوتا ہے لوگ اور بھی بیٹھے ہیں، کسی کا نام لیے بغیر کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا، یعنی وہ بات چلا دے کہ ہمارے ساتھی ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کام کرنا ہمارے ساتھیوں کے اندر یار یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ عیب ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی محفل میں بیٹھو، ایسے بندے کو دوست بناؤ تو پھر دیکھیے کیسے ہی اچھے اثرات مرتب ہوتی ہے، کیسے ہی زندگی سلجھتی ہے۔ اور بندے نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے جی، کسی کی کوئی ترجیح ہے، کسی کی کوئی ترجیح ہے، حالانکہ اپنی ترجیح نہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھے، پوری زندگی اسلام کے مطابق۔ آپ دیکھیں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ تمہارا دوست کیسا ہو۔ میرے پیارے پیغمبر نے کس کو ساتھی بنایا تھا؟ ویسے تو سارے صحابہ آپ علیہ السلام کے دوست تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا سب سے محبوب دوست اور محبوب ساتھی وہ صدیق اکبر تھے۔ اس سے جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام سمجھ آتا ہے، کیونکہ جس کا انتخاب پیارے پیغمبر کرے اور گواہی اللہ کا قرآن دے، اذ یقول لصاحبہ، باقی صحابہ ان کی صحابیت کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ملے گا، لیکن ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کے وہ ساتھی اور صحابی ہیں جس کا ذکر قرآن مقدس ہے۔ اللہ بات کیا چلی؟ اچھے بندے کو دوست بنا۔ آج اس حدیث کو سامنے رکھ کر بات چلائیں گے نا۔ المرء علی دین خلیلہ،
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، مذہب پہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے اس نے کس بندے کو دوست بنایا ہوا ہے، کیا اچھا دوست ہے یا برا دوست ہے۔ بندہ یہ سمجھے میں تو بڑا اچھا ہوں، ہاں میرا دوست برا ہے تو کیا ہو گیا، نہیں نہیں، اس کے اثرات آپ پر بھی پڑیں۔ اللہ، یا آپ کو پتہ نہیں چل رہا، ایسے ہوتا ایسا ہے، ہر بندہ اس کے اندر اپنے اندر جو عیب ہو نا اس کا پتہ نہیں چلتا، دوسرے کے عیب کا جلدی ہی پتہ چل جاتا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، اور اپنے اندر جتنا بھی عیب ہو پتہ، اچھا دوست رکھو گے نا وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے بھائی یہ آپ کے اندر جو کمزوری ہے نا اس کو دور کریں، اچھا تو سبحان سبحان۔ اب دیکھیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں، پیغمبر کے فرمان کی روشنی، میرے اور آپ کے محبت کے معیار بھی اپنے ہیں، حالانکہ محبت کا معیار وہی ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا والمتبادلین فیا۔ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتی ہیں واجبت محبتی، ایسے بندے سے محبت کرنا مجھ پہ واجب ہے، مجھ پہ ضروری ہے۔ کون بندہ؟ للمتحابین فیا، وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو میری ذات کی خاطر، قرآن کو بھی ساتھ ملائے نا، والمؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم ببعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مومن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دینی محبت، سچی محبت، سبحان اللہ۔ وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ایسے بندے کے لیے، للمتحابین فیا والمتجالسین فیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی میری رضا کی خاطر، والمتزاورین فیا، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو بھی میری ذات کی خاطر۔ لیکن ساتھ ساتھ اور کرتے جائیں، آج کہاں جا رہی ہیں؟ فلاں بندے کے پاس میرا فلاں کام ہے۔ بھئی اگر دنیاوی معاملات ہیں، میں یہ نہیں کہتا اور نہ شریعت کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کام کو کرنے کے لیے کسی کے پاس کیوں چلے گئے، چلے جائیں بے شک، لیکن ضرور وقت نکالیں کہ دینی ساتھی آپ جس کو اللہ رب العالمین کی وجہ سے معمول سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جا کر ملاقات کریں۔ واجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ایسے بندے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو بھی میری وجہ کر کے
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی میری رضا کی خاطر، ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں تو بھی میری وجہ کر کے، والمتبادلین فیہا، اور پیسہ خرچ کرتی ہیں، مال خرچ کرتی ہیں تو میری رضا کی خاطر۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث بات کی، سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے ایک اور حدیث، اب پتہ چلے کہ کامل مومن کون ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں اپنی اصلاح کی، میں بھی اور آپ بھی، ٹھیک ہے، اصلاح کریں کہ ہماری دوستی، محبت، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، ایسے مزدور کوشش کرے کہ میں تلاش کروں جو نمازی ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، اب مزدوری کر رہا ہے، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا ہے، اب دیکھیں مزدوری بھی کر رہا ہے، حلال کمائی بھی کر رہا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں کھڑا ہے، ثواب کا مستحق بھی ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی آپ علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر دشمنی کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، ذاتی رنجش نہیں، اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ مشرک بنی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ذاتی رنجش ہو تو کئی سال بات کرنے کے لیے تیار، ایک مشرک بلیغ ہے، بیٹھے گپے لگے، یعنی ایمانی غیرت۔ اور آج کل یہ ہمارے درس کے اندر کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ تمہارا دوست کون ہونا چاہیے، آج بھی وہی بات کر رہی ہے نا۔ من احب للہ وابغض للہ، محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، آتا للہ، کچھ دیتا ہے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، ومنع للہ، دینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقد استكمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کتنی بڑی بشارت، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس طرح ایمان کامل ہو گیا۔ سچ فرمایا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان سبحان سبحان۔ مومن سے دوستی لگا، مشرک سے کیا دوستی، بنتی سے کیا دوستی۔ بنتی تو تمہیں کہے گا اے چھوٹی موٹی بات اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کام کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اچھا باقی سب لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا، بس آپ کے مولوی صاحب نے سمجھ لیا ہے، پھر 4 دنوں کے بعد حالت کیا ہوگی؟ چلو جی ٹھیک ہے، میرا یار ہے جی، کیا کروں، وہ کہتا ہے جی اس نے مجھے مجبور کر، تو اگلے جہاں یہی دوستی کہاں آئے؟
سنیں اللہ کا قرآن، اللہ کی توفیق سے قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات آپ کے سامنے بیان ہے۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آمین صاحب چھوڑو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن بعض کے دشمن بن جائیں گے۔ دنیا کے اندر دنیا کی خاطر دوستی لگانے والے ہو، کسی کو منصب پہ بیٹھا دیکھ کے اس کے ساتھ جاریاں لگانے والے ہو، کسی کو دولت مند سمجھ کے اسے دوستی لگانے والے ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ کا قرآن، ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ لیکن استثناء بھی کیا ہے اللہ کے قرآن، اِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر متقی ایک دوسرے سے ان کی دوستی تھی نا دین کی خاطر، ان کی دوستی قیامت کے دن مزید مضبوط ہو جائے گی۔ وہ چھوکرا میں درجہ کرے رات والی نہیں سنتا، اللہ ہدایت نے توجہ کر کے رہے ٹائم کولی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ دوستی دشمنی پرکھنی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دوست ایسے بندے کو بنائیے جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھے بندے کی دوستی ہوگی، اہل علم کے ساتھ بیٹھا ہے، اب اس سے کوئی مسئلہ سن لے گا یا کوئی بات اس سے پوچھ لے گا، اب دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ وہی مثال آئی نا کس طرح کستوری بیچنے والا فائدہ پہنچاتا ہے، دین کی خوشبو آ، علم کی خوشبو آ، لیکن عالم ہو با عمل، سمجھے بے عمل کے ساتھ بیٹھو گے نا، یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ نمازیں بھی چھوڑ دو گے۔ ابھی یہ اللہ صاحب خود تو نہیں پڑھتے، آخر کوئی وجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔ ایسے لوگوں نے برباد کر کے رکھا، معاشرے کو بگاڑ کر دولت مند سے دوستی دولت کی وجہ سے، ہاں مومن ہے دولت مند ہے ٹھیک ہے، لیکن تمے کی خاطر دوستی یہ چونکہ دولت مند ہے نہیں، بلکہ اگر کوئی دولت مند ہے، اور سنیں اللہ کا قرآن سورہ طٰہٰ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ کئی قسم کے لوگ ہیں ہم نے انہیں دولت دی ہے، ان کے پاس بڑی کوٹھی ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی سواریاں ہیں اس کے پاس،
یہ جا اس کو دیکھتا رہے، شریعت اس کی بھی اجازت ہے۔ دیکھیں ایک ہے نظر پڑ گئی، جاتے جاتے دیکھ لیا، اس سے نہیں روکا، کیونکہ ایسی بات کی شریعت مکلف ہی نہیں کرتی جس پہ بندہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اب کسی کی کوٹھی ہے، آپ اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے دل میں خیال ہوگا کہ میری بھی اس طرح کوٹھی آئے گا، نہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ سب دنیا کی زندگی کی رونق ہے، مربوں کا مالک ہے۔ دیکھا نا اس کی کباس کو، اس کی گندم کو، میرے لیے اس طرح ذمہ داری ہونی چاہیے تھی۔ اور دیکھنے کی بھی اجازت فرمایا، آپ اس کو دیکھتے رہے، میں اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ غربت کی حال میں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ حلال کا رزق اللہ نے جو تجھے دیا ہے، غریب ہے تو کیا ہو گیا، یہ بہتر ہے۔ وَأَبْقَىٰ، اس کے پاس جو مال دولت ہے، اس کی کوٹھیاں ہیں، اس کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہیں، آپ ان کو دیکھ کے تعجب نہ کریں، ان کی خواہش نہ کریں۔ اللہ تجھے اگلے جہان قیامت کے اندر جو بدلہ عطا کرے گا، ابقا، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور وہ باقی رہ جائے گا۔ وہ قرآن ہے، سمجھاؤں ذمہ دار کو دیکھ کے یاری نہیں تھا بلے دے گا، یہ بندہ بڑا تکڑا، یہ کچھ سامنا چاہیے اور ذمہ دار سب تو بہرحال ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ اس سے اگر چندہ لے لیں گے 1,00,000 لیکن کبھی وہ آپ کو پھنسائے گا، وہ کہے گا یہ بدعت کرنی پڑے گی مولوی صاحب۔ اب جو لالچی ملا ہے وہ کہے گا کر لیں ورنہ چندہ۔ لوگ کہتی ہیں کہ زندگی گزارتے کے ڈھنگ رنگ ہوتے، ان کو کیا پتا، ایسے رنگ ڈھنگ سیکھی ہیں جن سے ایمان برباد ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے سچ فرمایا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کوئی نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، بڑی سواری نہیں، کوئی نہیں، غریب لوگوں سے یاری نہ چاہیے۔ سبحان وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، دلائل بہت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب ایک اور آیت ہے سورۃ الکہف، اور یہی مضمون کی آیت سورۃ الانعام کے اندر بھی موجود ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں۔ کون لوگ؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح شام یعنی ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اور پکارتے کیوں ہیں؟ یریدون وجہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ راضی ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور میرے ساتھی غریب ہم بیٹھے تھے، مکے کے سردار آئے، کہنے لگے ہم آپ کی بات سنتے
ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی مجلس سے ایک طرف کر دیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کرنے کی یہ جرت کرے. ہم آپ کی بات سننے کے لیے تو تیار ہیں. آپ علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ ہیں تو میرے ساتھی, اگر میں ان کو کہہ دوں تھوڑے وقت کے لیے آپ ایک طرف ہو جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ نے قرآن کو نازل کیا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ آیات مولوی حضرات آپ کو پڑھ کے سناتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں تعلق ایسی جگہ پہ بنائیں گے جہاں تو سمجھ لیں کہ یہ جھوٹا اور مکار ملا, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ. یہ مکار ہے, یہ فراڈی ہے, یہ دھوکے باز ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پتہ چلتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ہر وقت اللہ کو پکارتا رہے, اور پکارتا بھی کیوں ہے, یریدون وجہہ. اللہ کیا ہو جائے, راضی. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کی محفل میرے پیغمبر آپ ان کے ساتھ ہو. اب بندہ یہ تو کہتا رہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, قرآن بے عیب لا ہے, لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. صرف سمجھنا ہے کہ نہ, بلکہ عمل بھی کرنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پیغمبر یہ جو بڑے رئیس ہیں ان کی پرواہ نہ کرے, اپنے ان ساتھیوں کی حوصلہ شکنی مت کیجئے. اگر آپ ان غریبوں کو ایک طرف کریں گے ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, کوئی آپ کی بات اتفاق کرتا ہے یا نہیں, ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں تو ان لوگوں کی ضرورت ہے یدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اللہ اکبر. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دین کے دوست پہ ہوتا ہے. ہر بندے کو غور کرنا چاہیے اس کے دوست کیسے. ایک دوست ہو اچھا اور 20 ہوں برے تو زیادہ وقت آپ کا بیکار ہوتا ہے, ضائع ہوتا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے, دنیاوی معاملات. آپ اس حد تک تعلق رکھیں, شریعت اس بات کی اجازت ہے, لیکن اس سے محبت, اس کے ساتھ گپے لگانا کیا ضرورت ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ تیرا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. لا کو بند کر دیں, سارے ساتھیوں میں چارجنگ کا ٹائم بند کر چھوڑو. لا تصاحب الا مومنا. حدیث ہے, حدیث آخری حدیث ہے, بس سنا کے میں بات ختم کر. لا تصاحب الا مومنا ولا تاکل طعامک الا تقی. تیرا ساتھی, تیرا دوست
اور جس کے ساتھ تو اٹھے اور بیٹھے وہ مومن ہونا چاہیے. تیرا کھانا متقی بندہ کھائے. یعنی آپ دعوت دیں کس کو؟ جو ایم این اے ایم پی اے نہیں، ہاں یہ بڑا بندہ ہے، کل کو کام آئے گا، یہ میرا کام کر دے گا. نہیں، متقی تیرا کھانا کھائے. یہ کس کا فرمان ہے؟ دعوت کا کوئی پروگرام ہے، ایک طرف ممبر صاحب بیٹھا ہے، دوسری طرف استاد صاحب بیٹھا ہے، کس کی پرواہ کریں گے؟ کوئی تعیم کرنے چاہیے، کریں دے کہ دیے نا جی. امیر کوئی بندہ آ کے بیٹھا ہے، استاد کو تو کچھ نہیں کہے گا. جو دینی خیر خواہی کرتا ہے، جو جنت کا راستہ، اس کی کیونکہ اہمیت نہیں ہے نا لوگوں کے دل. المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالف. ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری شامت، میں فلاں بندے سے یاری نہ لگاتا، اس ظالم نے تو مجھے اللہ کی کتاب سے بھی دور کر دیا، اس نے گمراہ کر کے رکھ دیا. قرآن سچ کہتا، پیغمبر کا فرمان وہ سچا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق. آخر دعوانا الحمدللہ.